السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ نشست میں طائف کے سفر کے حالات پر بات ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے لیے طائف کا رخ فرمایا۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ احباب کی جانب سے 2 سوالات آئے ہیں، میں ان دونوں سوالات کے آج جواب دوں گا، پھر انشاءاللہ واقعہ جو معراج ہے اس کا ہم آغاز کریں گے۔ دیکھیے، گزشتہ نشست سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو طائف کا سفر ہے یہ کب پیش آیا؟ عام الحزن کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جو بظاہر دنیاوی اسباب کے اعتبار سے دنیاوی سہارے تھے اور جان سے زیادہ آپ کو پیارے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب، دونوں کے دونوں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے تنہا رہ گئے۔ اچھا، اس موقع پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے آخری وقت میں ان کے سامنے کلمہ پیش کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو دین میں لے کر کے آیا ہوں آپ اس کی اتباع کر لیں، میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کی شفاعت کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ انہوں نے قبول نہیں کیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے پیغمبر، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ زبانوں سے کچھ بات نکالنے سے پہلے انسان کو 70 مرتبہ سوچنا، کبھی کبھی 70 مرتبہ سوچنا چاہیے، کیونکہ آج کل ظاہر سی بات ہے کہ دین کا کام آج بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ علماء کے ساتھ ساتھ عوام الناس بھی چلت پھرت کر کے زمینی سطح پر دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن بعض مرتبہ علم کی کمی بہت زبردست محسوس ہوتی ہے کہ دیکھو علم نہیں ہے، علم کی کمی ہے، اور وہ کمی صاف صاف محسوس ہو رہی ہے۔ کیسے؟ ابھی ایک ساتھی ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، مناسب بھی نہیں ہے، ویسے بھی یہ باتیں ریکارڈ رہتی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے ایک بات بیان کی، میں نے خود سنا، کیونکہ ابو طالب کے مرنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے کلمہ پیش کرنے کا اور اس کے اوپر یہ ہدایت والی جو آیت ہے یہ نازل ہونے کا جو واقعہ ہے، اس کی نسبت سے بیان کر رہا ہوں کہ ہدایت صرف اللہ دے سکتے ہیں، باقی ایمان اور کفر کون کس حالت میں جائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ نبیوں کی صرف محنت ہوتی ہے، کسی کو ہدایت دینا نبیوں کا کام نہیں ہے، یہ خالص اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اب یہ باتیں کیونکہ بہت زیادہ عوامی سطح پر بیان ہو رہی ہیں، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ میں ذکر بھی نہ کرتا، میرا یہ مزاج نہیں ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ جو باتیں لوگوں میں رواج پکڑتی چلی جائیں، زور پکڑتی چلی جائیں اور وہ غلط ہوں، تو پھر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان باتوں کو جو غلط ہوں ان کی تردید کی جائے، غلط کو غلط کہا جائے، تاکہ لوگوں کے اندر وہ باتیں ختم ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے بات کرتے ہوئے، عام آدمی تھا، کوئی پڑھا لکھا تو تھا نہیں، عالم تو تھا نہیں، غیر عالم تھا، یہ بات اس نے کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، اور جب وہ چلے گئے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جانے کی غرض سے ارادہ فرمایا، اور جانے کے بعد پیچھے قوم جو ہے وہ مرتد ہو گئی۔ اچھا بھائی چلو، ایسا ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور پیچھے قوم جو ہے وہ مرتد ہو گئی، ایمان سے خارج ہو گئی، بچڑے کی پوجا کر لی، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے آگے کا جو جملہ بہت سخت جملہ، وہ یہ کہ اس نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دین کی محنت چھوڑ دی اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دی، اس کے نتیجے میں قوم مرتد ہو گئی۔ میں نے اس صاحب کا کندھا پکڑ کے اسی وقت میں، کیا بول رہے ہو یار، استغفر اللہ حاشا وکلا، آپ یہ باتیں زبان سے نکال کیسے رہے ہو، کیا بول رہے ہو؟ یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے، باقاعدہ قرآن کے اندر پوری وضاحت موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، ان کے بھائی ہارون موجود تھے، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنا نائب بنا کر کے گئے تھے، 30-40 دنوں تک کے لیے گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا بھی، پوری کی پوری قوم بھی مرتد نہیں ہوئی، قوم کے 3 حصے ہوئے، ایک مرتد ہو گئے، ایک خاموش رہے، اور ایک وہ ہے جو اپنے ایمان پر قائم رہے۔ لیکن یہ کہنا کہ پیغمبر نے دین کا کام چھوڑ دیا، یہ کتنا بڑا لفظ ہے، کتنا بڑا جرأت کا لفظ ہے۔ جب میں نے ان کو ٹوکا تو کہنے لگے میں نے فلاں سے یوں سنا ہے، میں نے کہا یہ کوئی سند کی چیز ہے، یہ کوئی دلیل ہے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے؟ کیا ہمارے اکابر علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے یہ باتیں بیان کی ہیں جو باتیں تم بیان کر رہے ہو؟ بخدا آج سے 10-15-20 سال پہلے تک شاید یہ باتیں میں نے آج تک نہ سنی ہوں، 4-5-10 سال پہلے تک جو باتیں اب لوگوں کے اندر زور پکڑ دی جا رہی ہیں۔
اگر میں اس کو عام مجمع کے اندر نہ ٹوکتا، مجھ سے بعد میں کہا کسی نے کہ آپ ان کو اکیلے میں ٹوک دیتے، میں نے کہا اگر میں ان کو اکیلے میں ٹوکتا تو ان کی اکیلے کی اصلاح ہوتی، لیکن جو مجمع ان کی بات سن کر کے چلا جاتا وہ اس بات کو نہ جانے کہاں کہاں جا کے بیان کرتا، غلطی کس کی تھی۔ انہوں نے اس غلطی کو عام مجمع کے سامنے بیان کیا، لہٰذا ان کو ٹوکنا عام مجمع کے سامنے میری مجبوری تھی۔ تو یہ معاملہ ہو رہا ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ بھائی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، انبیاء کرام کے ذمے دین کا کام پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ لوگ حجت قائم نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی سمجھانے والا آیا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جو ہے دلیل قائم کر دیتے ہیں، حجت قائم کر دیتے ہیں کہ ہم نے سمجھانے والا بھیجا تھا۔ باقی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، مرضی تمہاری، تم جیسی زندگی گزارو گے، جس طریقے کی روش اختیار کرو گے، آخرت میں تمہارے ساتھ ویسے ہی معاملہ اختیار کیا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک بات اضافی طور پر آ گئی۔ مجھ سے جو 2 سوالات پوچھے گئے تھے ان میں ایک سوال یہ ہے کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کا رویہ دیکھنے کے باوجود بھی ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، جبکہ فرشتہ آ چکا تھا اور آپ کی زبان سے صرف بد دعا نکلنے کی دیر تھی اور وہ لوگ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے۔ جبکہ نوح علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو نبی بنا کر کے بھیجا اور وہ اپنی قوم سے ایک وقت ایسا آیا، کئی لمبے عرصے تک انہوں نے دعوت دی ہے، لیکن جب ایک وقت ایسا آیا کہ اپنی قوم سے مایوس ہوگا تو بجائے دعا کرنے کے انہوں نے بد دعا کیوں کی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ نوح علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی ہیں، تو انہوں نے بد دعا کیوں کی؟ وہ بھی تو دعا کر سکتے تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو میرے بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا اس لیے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی کے ذریعے سے حضرت نوح علیہ السلام کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ آپ کی دعوت کے نتیجے میں جتنے لوگ ایمان لانے تھے لا چکے، اب بچے ہوئے ماندہ جو لوگ ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اس آیت کے ذیل میں کہ نوح علیہ السلام کی طرف اس کے رب کی طرف سے وحی بھیجی گئی کہ اب بچے ہوئے لوگ یہ جو ہیں موجود یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر آگے ان کی نسلیں چلتی ہیں، ان کی ذریت چلتی ہے تو وہ لوگ بھی مومن نہیں ہوں گے، وہ سارے کافر پیدا ہوں۔ تو لہٰذا جب ان کی طرف سے ایمان کا جو ادنا ایک چھوٹا سا جو ہے کوئی 1% بھی کوئی امکان تھا کہ یہ ایمان لے آئیں، وہ امکان بھی ختم ہو گیا۔ تو اب جو نبوت کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک شفقت کا معاملہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی دعا کا معاملہ تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو نبی ہیں اور نبی ویسے ہی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، نبیوں کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہاں پر نبی ہونے کے ساتھ ساتھ کئی اور چیزیں بھی جمع ہو گئیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اضطراری میں تھے، اور قرآن مجید میں اما یجیب المضطر اذا دعا، بے قرار ہو کر مانگو میں ضرور دوں گا، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اضطراری میں تھے، بظاہر دنیاوی اعتبار سے بالکل کوئی اسباب موجود نہیں تھا، کوئی آپ کا سہارا نہیں تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، صرف ایک زید بن حارثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن ان کی حالت بھی اللہ کے رسول جیسی ہو چکی تھی، پتھر کھا کھا کے۔ اس کے علاوہ حالت اضطراری کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم بھی تھے، مسافر بھی تھے، اور غربت یہ معاملہ بھی تھا۔ تو یہ کئی چیزیں جمع ہو گئیں، اور ان میں سے ایک چیز بھی دعا کی قبولیت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ مسافر کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، اگر کوئی شخص غربت میں ہو اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، کوئی شخص مظلوم ہو اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، کوئی شخص حالت اضطراری میں ہو اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہ ساری کی ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری کی ساری کیفیتیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں اور آپ نے ان الفاظ میں دعا مانگی جس کا میں نے ذکر کیا گزشتہ نشست میں، تو اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ فرشتے تو آئے، جاری دشمن عتبہ اور ربیعہ ان دونوں کے بھی دل نرم ہو گئے، جنہوں نے اپنے نوکر عداس کے ذریعے سے انگور بھیجے تھے۔ یہ عداس میں نے بتایا کہ بہت بڑی شخصیت ہیں، صحابی ہیں عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب میدان بدر کے اندر عتبہ اور ربیعہ دونوں بھائی ہتھیار سے لیس ہو کر کے تیار ہو کر کے جا رہے تھے، تو عداس نے ان دونوں کے پیر پکڑ لیے کہ خدا کے واسطے ان کے مقابلے میں نہ جائیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن انہوں نے ان دونوں بھائیوں نے ان کو جھٹک دیا، نکل گئے، یہ بیٹھ کر رونے لگے۔ تو ربیعہ کے بیٹے، ربیعہ کا ایک بیٹا ہے، وہ آیا، اس نے دیکھا کہ یہ رو رہا ہے، اس نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو عداس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے دونوں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نکل گئے، اور یہ ضرور بھی ضرور اپنے انجام کو پہنچیں گے، کیونکہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کے بیٹے نے پوچھا کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ تو عداس نے کہا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، یہ دونوں وہاں پہنچ کر اپنے انجام کو، سب سے پہلے انہی کا معاملہ صاف ہوا، وہ جب بدر آئے گا تو اس کے اندر اس کی وضاحت ہوگی۔ بہرحال ایک سوال تو یہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو میں نے ذکر کیا تھا مطعم ابن عدی، اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخرس ابن شریک، عمر اور بھی سہیل ابن عمر، ان کو بھی پیغام بھیجا تھا امان کے لیے، لیکن قبول جو ہے وہ مطعم ابن عدی نے کیا تھا، اور بعد میں حالانکہ مطعم جو ہے یہ ایمان نہیں لایا، حالت کفر کے اندر ہی مرا ہے، لیکن مطعم کے بیٹے جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ بڑے زبردست صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھے، مسلمان ہوئے۔ اور اس موقع پر جب بدر کے اندر، جس کی وضاحتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ، بدر کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کچھ سردار بدر کے مشرکین مکہ کے قید کر کے لائے گئے، اور کچھ سرداروں کی سفارش آئی تھی ان لوگوں کے لیے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا، کیونکہ بدر سے پہلے انتقال ہو گیا تھا اس کا، اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور وہ آج ان سارے قیدیوں کی سفارش کرتا تو میں سب کو چھوڑ دیتا۔ یہ اس کا احسان تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج تھا، آپ کی عادت تھی، آپ کے اخلاق تھے کہ آپ احسان کا بدلہ ضرور دیتے تھے، لیکن وہ اس وقت تک زندہ نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں ضرور اس کا بدلہ دیتا۔ تو یہ دوسرا سوال تھا کہ مطعم ابن عدی یا جبیر ابن مطعم یہ کون تھے، مسلمان تھے یا غیر ایمان والے تھے؟ یہ وضاحت رہ گئی تھی تو میں نے اس کی وضاحت کر دی انشاءاللہ۔ ایک صحابی ہیں طفیل ابن عمرو دوسی، قبیلہ دوس کے یہ غالباً سردار تھے، اور جب یہ مکہ کے اندر آئے ہیں تو مشرکین مکہ نے اس موقع پر ان لوگوں کو، یعنی کہ طفیل کو، بہت زیادہ ان کا مزاج ڈائیورٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ ہمارے ایک شخص نیا ظاہر ہوا ہے اور اس نے ایک نیا دین ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور خدا کی قسم جو اس کی بات سنتا ہے بھائی بھائی سے لڑ جاتا ہے، میاں بیوی سے الگ ہو جاتی ہے، باپ بیٹے سے نفرت کرتا ہے، اس کا کلام نہ سننا، اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کے زبان میں، اس کے کلام میں بڑا زبردست جو ہے اثر ہے، جو بھی سنتا ہے اس کے کلام کا اثر اس کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو طفیل ابن عمرو تھے، دوس قبیلے کے بڑے آدمی تھے، سردار آدمی تھے، شاعر بھی تھے، دنیا دیکھی بھی تھی، تجربے کار تھے، ہوشیار بھی تھے، لیکن اتنا ان لوگوں نے ڈرایا کہ انہوں نے 2 کپڑے لیے اور اپنی کانوں میں ٹھوس لیے کہ میں سنوں گا ہی نہیں، میرے کانوں میں آواز ہی نہیں پڑے گی تو میرے پر کیا اثر پڑے گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے کانوں میں کپڑے ٹھوس لیے اور بیت اللہ کے پاس گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑی، نبوت کا چہرہ، نبوت کا جمال، نبوت کا جلال۔ فوراً سوچنے لگے کہ میں سردار آدمی ہوں، اور میں اگر ان کی بات سن لوں گا تو اگر صحیح ہوگی تو قبول کر لوں گا، صحیح نہیں ہوگی تو رد کر دوں گا۔ میں اتنا بیوقوف تو ہوں نہیں کہ کوئی میرے سامنے کچھ بھی بولے اور میں بہ جاؤں۔ میں خود سردار آدمی ہوں، شاعر آدمی ہوں، شاعری اور تجربے کاری مجھے ہے۔ کپڑے نکالے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے وہ کلام سنائیں جو آپ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دونوں صورتیں پڑھ کے ان کو سنائیں، فوراً مسلمان ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے کہا، اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اپنے قبیلے میں جا کر انہوں نے محنت کرنی شروع کر دی۔ اچھا، اپنے قبیلے میں جانے سے پہلے ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ اس طریقے سے پیش آیا کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ان کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں، ماتھے پر ایک نور پیدا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور تھا، ایک روشنی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ وہ روشن ہو جاتا تھا، ویسے ان کا ماتھا جو ہے وہ روشن ہو گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو میرے ساتھ نور ظاہر ہوا ہے، اس نور کو میرے چہرے سے ہٹا دے، کسی اور جگہ اس کو ظاہر کر دے، کہیں اور منتقل کر دے۔ تو اس کی وجہ خود لکھی ہے کہ انہوں نے خود کہا تھا اس بات کو کہ اگر میرا یہ نور میرے چہرے میں رہا تو بہت ممکن ہے میری یہ قوم جو مشرکین ہیں وہ یہ سمجھے کہ میں نے بتوں کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے میرے اوپر میرا چہرہ بدل دیا گیا، بتوں کی طرف سے کوئی عذاب آیا ہے۔ لہٰذا ان کی یہ دعا قبول ہوئی، اور ان کے پاس جو کوڑا ہوتا تھا، کوڑا، اس زمانے میں حضرت عمر بھی کوڑا رکھتے تھے، ہتھیار لے کے چلنے کی عادت تھی، تیر، تلوار، نیزہ، کوڑا یہ لوگ رکھتے تھے اپنے پاس، وہ نور ان کے کوڑے میں منتقل ہو گیا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے رات کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی، گھپ اندھیرا، اور گھپ اندھیرے میں ان کا جو کوڑا ہے وہ روشن ہونا شروع ہو گیا۔ یہ ایک طریقے سے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنا معجزہ ظاہر فرمایا تھا، ویسے ہی نبیوں کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور جتنے بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں ان میں کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کرامت کے طور پر کچھ چیزیں خرق عادت ظاہر فرماتے تھے۔ تو یہ بھی یہی معاملہ تھا، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، کئی سالوں تک دعوت دی، اور 70-80 گھر تو اسی وقت شاید مسلمان ہو گئے، لیکن باقی بچے ہوئے لوگ بھی مسلمان ہو گئے، اپنی بیوی کو سمجھایا، اپنے باپ کو سمجھایا، سب کے سب حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اور ان کی بڑی محنت تھی لوگوں کو دین اسلام کے اندر داخل کرنے کی، اپنے قبیلے کے اندر دین پہنچانے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ مشرکین نے بڑا ان کو روکا، بڑا زور لگایا، لیکن جس کے نتیجے یہ بات دیکھیں یہ ختم ہو رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہدایت ہو، کوئی بھی کتنا بھی زور لگا لے، ہدایت اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور اگر کسی کے نتیجے میں جو ہے وہ گمراہی ہو تو کوئی کتنی کوشش کر لے اس کو کوئی ہدایت
نہیں دے سکتا، یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے، اللہ ہی کی ذمہ داری ہے۔ پروردگار ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی جو بات ہے واقعہ معراج ہے، اس کا آغاز اگلی نشست سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔